نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة وعن أغر بن يسار المزني رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة صدق النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ دونوں حدیث کا پہلے ترجمہ اور اس کے بعد اس کی وضاحت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں دن میں 70 مرتبہ سے زائد، یعنی 70 کا عدد نہیں ہے، اس سے زائد۔ اب وہ زائد کی پھر آگے ایک اور روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا ایھا الناس توبوا الی اللہ، اے لوگو اللہ کی طرف رجوع کیا کرو، توبہ کیا کرو۔ فرمایا واستغفروہ، اللہ تعالیٰ سے استغفار طلب کیا کرو، مانگا کرو۔ فإنی اتوب فی اليوم 100 مرہ، میں دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ دونوں حدیثیں صحیح ہیں، امام مسلم نے، امام بخاری نے ان کو روایت کیا۔ ان احادیث کی ذرا تشریح بڑی ضروری ہے، کیونکہ کسی شیطان انسان کے ایمان پر حملہ ہر وقت حملہ ور ہو سکتا ہے، تو ہر مسلمان کو ان حدیث کا جو صحیح مفہوم ہے وہ سمجھنا ضروری ہے۔ پہلی بات، حضرت حافظ ابن حجر آپ فرماتے ہیں قد اشتشکل فی ان وقوع الاستغفار من النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو معصوم، یہ حدیث ایک مشکل حدیث ہے جس کا عام عوام کے لیے بلکہ علماء کے لیے بھی اس کا سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے۔ کیوں مشکل؟ اس لیے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں اور اللہ کے تمام انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، سب کے سب انبیاء اللہ کے معصوم ہوتے ہیں۔ اور والاستغفار یستدعی وقوع معصیت، استغفار تقاضا کرتا ہے کہ انسان سے گناہ سارزد ہو تو پھر استغفار کیا جائے۔ تو جب گناہ ہی نہیں ہے تو مانگی کیا چیز رہی ہے، آپ حاصل کیا چیز کرنا چاہتے ہیں آپ؟ صاف سمجھے نا؟ اور یہ پوری امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں۔ جو انبیاء کرام کے معصومیت کو نہ تسلیم کرے وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ اجیب بعدۃ اجوبۃ، اس سوال کے جواب محدثین نے، علماء نے کئی جواب دیے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے، سبحان اللہ، کہ انسان جب گفتگو کرتا ہے نا جی، تو گفتگو کرتے وقت چونکہ اس پر قرآن پاک نے فرمایا جو بھی تمہارے منہ سے لفظ نکلتا ہے اس پر تمہاری بات پرس ہوگی۔ اس لیے علماء نے بہت شدید، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں نا، وہ بڑے سوچ سمجھ کر بات کرتے ہیں، ایک لفظ بھی زائد ادا نہیں کرتے۔ تو فرمایا ہے، پہلی جو علامہ عبد الرحمن ابن جوزی نے اس کی یہ لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے استغفار فرماتے ہیں کہ ممکن ہے میری زبان سے کوئی ایسا لفظ نکل گیا جو ضرورت سے زائد ہو۔ بات سمجھے نا؟ ضرورت سے کوئی زائد لفظ ہو کہ اگر میں وہ لفظ استعمال نہ بھی کرتا تو یہ مفہوم ادا ہو سکتا تھا۔ یا فرمایا یہ ہے، کیوں؟ والانبیاء عصم من الکبائر فلم، اچھا فرمایا وہ گناہوں سے تو معصوم ہیں لیکن اس بات سے تو معصوم نہیں ہے کہ ان کی زبان سے کوئی زائد لفظ نہیں نکل، زائد لفظ تو گناہ تو نہیں نا،
تو کسی لفظ کا زائد زبان سے نکل جانا اس پر استغفار فرمایا کرتے تھے۔ اور اسی لیے اب یہاں سے خود ہی اندازہ لگا لیں، جو لوگ صبح و شام بلا دڑک اپنی زبان سے الفاظ، بھائی یاد رکھ لو قرآن حکیم نے فرمایا جو بھی تمہارے منہ سے لفظ نکلتا ہے 2 فرشتے ہیں وہ لکھ رہے ہیں، اور سوال ہوگا۔ اس لیے زبان کو بڑے سوچ سمجھ کر، بڑے احتیاط کے ساتھ اور بڑے نپے تلے الفاظ استعمال کرنے چاہیے۔ اس کو جتنا بند رکھو گے اتنا ہی بندے کا نفع ہے، اس کو جتنا زیادہ لمبا کرو گے اتنی انسان کے لیے خرابی ہے۔ تو اس لیے فرمایا وہ اس بات کی تھی توبہ، وہ گناہوں کی نہیں تھی۔ کوئی لفظ زائد نہ نکل گیا ہو میرے زبان سے، جو اگر میں وہ ادا نہ بھی نہ کرتا تو پھر بھی مفہوم ادا ہو سکتا تھا۔ حضرت ابن بطال وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ چونکہ انبیاء کرام کو اللہ رب العزت کی معرفت ہوتی ہے، اور وہ جتنی اللہ کی عبادت کرتے ہیں نا وہ اپنے لیے اس کو کم سمجھتے ہیں، اور وہ استغفار کا معنی یہ ہے کہ یا اللہ پاک جتنی ہم نے تیری عبادت کی ہے نا یہ کم ہے، جو کمی رہ گئی ہے نا اس کی معافی دے۔ بات سمجھیں گے؟ جیسے تمام فرشتے ما قدر اللہ حق قدر ہی، انبیاء کرام بھی یہی کہتے ہیں یا اللہ پاک ہم تیری اس طرح کی عبادت نہیں کر سکے جیسے تو عبادت کا مستحق ہے۔ تو فرمایا یہ اپنے اس بات کا اقرار ہے کہ خدا تعالیٰ کی عبادت، اللہ رب العزت کا قرب، اللہ تو رب العزت کا جو اس کی ذات کا تقاضا وہ ہم نہیں کرتے، یہ اپنے عجز کا اقرار ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم عاجز ہیں اللہ رب العزت کی بندگی کرنے سے، جتنا ہماری طاقت بس ہے یہ بھی کم ہے، اس سے بھی زیادہ اللہ رب العزت کی۔ تو فرمایا وہ اس بات کا کیوں فہم دائبون فی شکر ہی معترفون، وہ ہمیشہ ہی اللہ کے شکر میں لگے رہتے ہیں۔ لیکن انسان جو اللہ رب العزت کے بندے پر رحمت ہیں، کرم ہے، اس کے لیے اگر اس کا جسم کا ایک ایک بال بھی اللہ کا شکر ادا کرے نا تو پھر بھی بندہ خدا کے شکر ادا نہیں کر سکتا۔ امام غزالی نے اس پر بڑا خوبصورت لکھا ہے، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، یہ تو عام آدمی کے لیے۔ تو اگر عام آدمی کو اگر اتنی معرفت ہو جائے تو اس کا یہ حال ہو جاتا ہے، تو جس انسان کو انبیاء کرام سے بڑھ کر خدا کی معرفت کن کو ہے۔ تو فرمایا وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے ذات کا جو حق ہے وہ بہت زیادہ ہے، یا اللہ پاک ہم نے جتنے کی ہم اتنا نہیں کر سکے جتنا تو مستحق ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ تو فرمایا یہ اس بات کا نہیں ہے کہ کوئی غلطی یا کوئی ایسا بات نہیں ہے، یہ بلکہ اللہ رب العزت کی عظمت کا اقرار ہے اور اپنے عجز کا، اور عجز یہ ہمارا جیسا عجز نہیں ہے، وہ عجز اور ہے جو میں ابھی عرض کر رہا ہوں۔ تیسرا اس کا جواب یہ ہے کہ فرمایا بہت سی چیزیں ہیں جو گناہ نہیں ہوتی، جائز ہوتی ہیں، لیکن وہ کسی کے مرتبہ و مقام کے مطابق نہیں ہوتے۔ مثلا مال حلال طریقے سے کمانا جائز ہے، ٹھیک ہے، حلال مال کھانا بھی جائز ہے، کمانا بھی جائز ہے، لیکن اس کی کثرت، اس کو جمع کرنا، فرمایا یہ آداب بارگاہ الہی کے خلاف ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چونکہ مال آیا کرتا تھا، اگرچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فوراً تقسیم فرما دیا کر، کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مال پر رات نہیں گزرنے دی کہ آپ کے پاس مال آیا اور رات گزری تو آپ نے پھر اس کے بعد نہیں، سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے جو کچھ ہوتا وہ سب اللہ کے راہ میں تقسیم فرما دیتے، اور مال کی بہت لیکن وہ جو وقت گزرتا ایک آنے سے لے کر دینے کے درمیان تک وہ تو آپ کے پاس ہوتا، تو آپ اس کی اللہ سے معافی مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ پاک یہ جو دنیا کا مال میرے پاس آیا ہے اور تیری راہ میں دینے میں یہ جو ٹائم گزر گیا ہے، کوئی مجھ سے کہا اگر اٹھا کر دیں گے تو صحیح نا،
تو فرمایا اس کی تھی۔ حالانکہ یہ کوئی بات نہیں، ہم اگر ہمارے لیے مال کا جمع کرنا جائز ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مال کا جمع کرنا کیوں؟ لیکن آپ اس سے بھی اللہ رب العزت سے، اور اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی آپ نے یعنی رات نہیں گزرنے دیتے تھے کہ مال آیا اور اس پر ایک پورا 24 آور گزر گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے لیے رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی چیز اپنے لیے نہیں رکھی۔ آپ نے اس پر بڑے بڑے محدثین نے کتابیں لکھی۔ آپ کے پاس اس سے بڑا کیا ہے جی کہ حضرت فرشتہ آیا خدا کا پیغام لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ یہ جو احد پہاڑ ہے، جو پہاڑ نظر آتے نا، ہم ان کو سونا بنا دیتے ہیں، اور یہ بھی نہیں کہ آپ کو جا کر لانا پڑے گا، یہ جہاں آپ جائیں گے یہ آپ کے ساتھ چل کر جائیں گے، یہ چلیں گے آپ کی مرضی کے مطابق، اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم یہ کر دیتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خدا کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اگر چاہیں آپ کی مرضی پر، اگر چاہیں ہم ایسا کر دیتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا یا اللہ پاک میں چاہتا ہوں ایک دن تو مجھے اور میری آل کو کھانا دے تاکہ میں وہ تیری نعمت استعمال کر کے تیرا شکر گزار بندہ بنوں، اور ایک دن تو ہمیں بھوکا رکھ تاکہ اس بھوک پر ہم صبر کر کے تیرا قرب حاصل کریں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے کچھ بھی نہیں رکھا کرتے تھے۔ تو یہ جو اس پر تھی، اور تیسرا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگوں کا ہجوم رہتا تھا، اپنے بھی ہوتے، کافر بھی ہوتے، ہر قسم کا آدمی آتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم اللہ پاک نے بنایا، تو آپ کے دل میں ایک رحمت ہوتی کہ کاش یہ کافر مسلمان ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو اسلام کی طرف لانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کبھی کبھی ان سے نرم رویہ اختیار فرماتے، ان کو کچھ مثلا ان کے کھانے پینے میں، ان کو ڈیل کرنے میں، ان کے معاملات میں کچھ نرم فرما دیتے۔ تو وہ جو جتنا دیر ان کے طرف آپ کا رخ ہوتا نا کہ یہ لوگ جہنم سے بچے، یہ کفر سے بچے، یہ اس کام کو چھوڑ دے، وہ وقت اللہ کے ذکر سے تو یعنی ایک وقت میں آدمی ایک ہی کام کر سکتا ہے نا، تو فرمایا وہ جو وقت ان کی طرف رخ انور آپ کا ہوتا نا، تو جو بات چیت کا جو وقت گزرتا اور وہ اللہ کا ذکر اعلیٰ ہوتا ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، یہ بھی اللہ ہی کا ذکر ہے، اللہ کے دین کی خدمت میں نا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرا چونکہ رخ ہو گیا ہے مخلوق کی طرف، یا اللہ پاک تیری طرف میرا رخ نہیں ہوا، تو وہ جو تیری طرف اتنا وقت گزرا نا تیری یاد کے بغیر مجھے اس پر توبہ فرماتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اسی لیے مسئلہ بھی یہی ہے کہ کسی بھی مجلس میں آدمی جائے، یہ امت کو بھی حکم یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی مجلس میں جائیں، ہم سب غافل لوگ ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، حکم یہ ہے کہ جب بھی تم کسی مجلس میں جاؤ 3 کام ضرور کرو۔ جب جاؤ ایک تو السلام علیکم کہنا ہے، اس میں اللہ کا ذکر ضرور کسی نہ کسی موقع پر ہونا چاہیے، کسی نہ کسی حوالے سے اس مجلس میں اللہ کا ذکر ضرور ہونا چاہیے۔ دوسرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اس محفل میں کسی نہ کسی حوالے سے پڑھے، آپ کا ذکر کریں، آپ کا کوئی نام لے کر درود پڑھ لیا جائے۔ اور تیسرا، جب اٹھیں تو استغفار کر لیں، تمام لوگ اٹھنے سے پہلے توبہ استغفار کر لیں۔ ہو سکتا ہے ہم نے اس مجلس میں کوئی ایسی بات کر دی ہے جو اللہ کو ناپسند ہے، تو اس کی معافی وہاں ہی مانگ لیں۔ یہ حکم ہے شرعی، یہ حکم اور یہ مستحب طریقہ ہے کسی بھی محفل میں بیٹھنے کا۔ یعنی مجلس بابرکت تبھی ہوتی ہے کہ جب یہ 3 کام آدمی کرے، کہ جب بھی کوئی 2 مسلمان 3 مسلمان 4 زائد جتنے بھی ہم کیا کرتے ہیں جی، خاص کر کے شادی بیاہوں میں جو دنیا کی شیطانی کام کرتے اور بعد میں ساری زندگی جی اولادیں نافرمان ہیں جی، یہ ہے او بھائی، میرے کہنے مقصد تم نے اللہ کا ذکر کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا ہے، توبہ استغفار کی ہے، جو کام کرنے والے وہ تو ہم کرتے نہیں ہیں، اور اللہ رب العزت کی ڈٹ کر مخالفت کرتے ہیں، سینہ تان کر،
اور پھر اس کے اثرات تو وہی نکلیں گے نا، جب شیطان کی پیروی کریں گے تو کام بھی تو نتائج بھی تو شیطانے والے نکلیں گے نا۔ اللہ تعالیٰ سب کو معافی دے، ہم سب گنہ گار ہیں، خطا کار ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا ایک اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت نہیں ہے توبہ کی یا استغفار کی، یہ صرف امت کو سکھانے کے لیے بتایا گیا ہے، امت کی تعلیم کے لیے تھا کہ امت کو بتائیں اگر میں معصوم ہو کر خدا سے 70 سے زائد یا 100 مرتبہ کرتا ہوں تو تم پر تو اور زیادہ لازم ہے، تمہارے لیے تو اور زیادہ ضروری ہے۔ تو فرمایا یہ تعلیم امت کے لیے۔ اور امام غزالی علیہ الرحمہ آپ نے جو اس حدیث پاک کا جواب لکھا وہ بہت خوبصورت ہے۔ آپ نے فرمایا اصل مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ خدا تعالی غیر محدود ہے، مخلوق سب کی سب محدود ہے، اسی لیے اللہ رب العزت کی کامل معرفت ناممکن ہے۔ کیوں کہ کامل معرفت تو محدود کی ہوگی، جو ہے غیر محدود ہے، تو معرفت کامل کیسے؟ جب وہ اس کی کامل معرفت ہو جائے تو پھر تو اس کی ایک حد قائم ہوگی نا، تو وہ ہے ہی غیر محدود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہما وقت خدا تعالیٰ کے قرب کی طرف آپ کا سفر جاری ہے۔ تو فرمایا اس توبہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جیسے آدمی، آپ کو سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، ایک آدمی نا 5ویں کلاس میں، وہ اس میں جب 6ٹھی میں پڑھتا تو اس کو بہت آسان سمجھتا، وہ تو یار یہ میں نے اتنا پورا سال لگایا، یہ تو کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ اسی طرح جیسے آدمی وہ PhD کرتا تو پیچھے والے کلاسوں کو چھوٹا سمجھتا ہے نا، تو جو کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو درجات کی وہ ترقی ہو رہی ہے، جب آپ اوپر والے درجے پر پہنچتے ہیں نا تو جب پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو چھوٹا نظر آتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں او یا اللہ پاک، یہ اتنا میرا وقت اس پر گزرا، کاش کہ جس مرتبے پر میں اس وقت ہوں اس پر ہوتا۔ سمجھا رہی ہے؟ تو امام غزالی نے فرمایا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ چونکہ معرفت ہر وقت زیادہ ہوتی ہے، ہر وقت خدا کے قریب ہو رہا ہے، اور خدا تعالیٰ غیر محدود ہے، تو جب آپ ایک اعلیٰ منزل پر پہنچتے ہیں نا تو جب پیچھے دیکھتے ہیں نا تو وہ دوسری منزل پہلے سے کم ہوتی ہے نا، تو اس کمی پر استغفار فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کاش کہ جس منزل پر میں اس وقت ہوں نا اس وقت ہوتا۔ پھر آپ اس کی اور ترقی ہو جاتی ہے، تو جب وہ اس پر ترقی ہوتی تو اس کے پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں۔ اور یہ اولیاء اللہ کے ساتھ، اللہ کے ولیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جب وہ اوپر والی منزل پر پہنچتے تو پیچھے والی منزل کو گناہ سمجھتے ہیں وہ کہ ہم نے اتنے 15 سال 20 سال 40 سال گزرے، ہم ادھر تھے، ہمیں تو یہاں ہونا چاہیے تھا جس وقت آج ہے۔ تو فرمایا یہ درجات کی بلندی پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی مرتبے پر پہنچتے تو جب پیچھے کا منزل وہ چونکہ چھوٹا ہو جاتا، جیسا بھی میں نے مثالات کر کے عرض کیا، تو اس پر توبہ استغفار فرماتے ہیں۔ تو یہ کیونکہ حالات بدل جاتے، حالات کے بدلنے سے فرمایا قرب کا جو مقام ہے نا وہ ہمیشہ ہی جاری رہتا، عروج کی طرف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ عروج یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آخری جواب یہی ہے، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ توبہ استغفار اپنے لیے نہیں فرمایا کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم توبہ استغفار اپنی امت کے لیے فرماتے ہیں۔ وہ اپنے لیے نہیں ہوتا تھا، امت کے لیے تھا، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف منسوب کیا ہے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے ہی پاک ہیں، تمام انبیاء اکرام معصوم ہوتے ہیں، تو فرمایا یہ امت کے لیے ہوتا تھا، اور امت کو دے دیا کہ اگر میں تمہارے لیے 70 سے زائد مرتبہ اور 100 سے زائد مرتبہ میں تو استغفار کرتا ہوں تو تمہیں بھی تو اپنے لیے کرنا چاہیے نا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک صحابی آئے، انہوں نے عرض کیا قیامت کب قائم ہو گیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اور تو تیاری نہیں ہے، نہ مجھے اپنی نمازوں کا کوئی اتنا مسئلہ ہے، نہ کوئی روزہ، مجھے پتہ ہے یہ نمازیں، پر ایک بات مجھے یقین ہے، وہ یہ ہے کہ میرے دل میں آپ کی محبت اس کائنات سے سب سے زیادہ ہے۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی کے ساتھ رہو گے کہ جس سے محبت کرتے ہو۔ اور پھر انہوں نے ایک حدیث جیسے مانگ لو، کیا مانگ، تو جب انہوں نے کہا جنت مانگتا ہوں، نہیں جنت نہیں، جنت میں آپ کی معیت مانگتا ہوں، دونوں چیزیں مانگ لے۔ فرمایا میں چاہتا ہوں کہ جس طرح دنیا میں آپ کا زیارت تو میں جنت میں بھی آپ ہی کا زیارت کرتا رہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر رکوع اور سجدے کے ساتھ میری مدد کرو۔ مقصد یہ ہے کہ جنت تو مل گئی تجھے، میں نے یہ بھی قبول کر لیا کہ تو میرے ساتھ رہے گا بطور غلام، پر اب نمازوں کی کثرت کر، سجدے کی کثرت کر، رکوع کی کثرت کر۔ تو فرمایا اسی طرح یہ بھی حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے غلاموں بخشش کا سامان تو میں نے تمہارے لیے کر دیا ہوا ہے، اور پر جس طرح میں تمہارے لیے بخشش کی کوشش کرتا ہوں تم خود بھی اپنی بخشش کی کوشش کرو، خود بھی آپ اللہ رب العزت سے معافی مانگتے رہا کرو، توبہ استغفار کرتے رہا کرو، تاکہ تمہارے لیے بخشنا اور الحمدللہ انشاءاللہ العزیز